دوسرا سوال ہے کیا مدینہ میں کافر یا مشرکین کو داخل ہونے کی اجازت ہے؟ دیکھیں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں فرق ہے. بہتر ہے کہ مدینہ میں بھی داخل نہ ہو، یہ افضل ہے. حرم مکہ میں تو ممنوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مشرکین جو ہے نجس ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب تک بھی نہ جائے. واضح ہے. حرم مدینہ جو ہے، مدینہ کے لیے جو ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے منع کرنے کی، بلکہ اس کے برعکس ہمیں کچھ ایسے دلائل ملتے ہیں جن میں یہ واضح ہوتا ہے کہ مشرکین جو ہیں اور کافر مدینہ میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی. ان میں سے وفد نجران جو آیا تھا، نجران سے، نصارہ کا، وہ نجران سے آئے تھے، کرسچن تھے، نصارہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر محب مباحثہ بھی کیا ہے. اور جو آیت المباہلہ سورۃ آل عمران میں، وہ انہی کے تعلق سے تھا، مباہلہ کے، جو انکار کر کے بھاگ گئے تھے. تو وہ کہاں رہتے تھے، کہاں پر بھی بحث مباحثہ ہوتا رہا؟ مسجد نبوی میں ہوتا رہا. اور دوسری دلیل سے بخاری میں سیدنا ثمامہ بن اثال، سیدنا ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ پہلے مشرک تھا، یہ عمرے پہ جا رہا تھا، مدینہ سے قریب سے گزرا تو صحابہ نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کسے پکڑ کے لے آئے ہو، یعنی اپنے قوم کا سردار ہے یہ. تو پوچھا ثمامہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو ثمامہ نے بڑی پیاری حدیث ہے، میں کبھی بات کروں گا، میں بڑی عظیم حدیث ہے. کہتے اے محمد، اگر مجھے مارے گے تو نا تو تقتل ذا دم، بڑے خون والے کو، میں بڑا عام بندہ نہیں ہوں، میں تمہارا قوم مجھے تجھے چھوڑے گی، بدلہ تو لے گی. اگر تم معاف کرو گے، وَإِن تَعْفُوا تَعْفُوا عَنْ شَاكِرٍ، اگر معاف کرو گے نا مجھے تو پھر مجھے شکر گزار پاؤ گے. بہرحال تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی میں اسے سوگ کے ساتھ باندھے رکھا. تیسرے دن کے بعد یہی آپ سوال ہوتا، یہی جواب ہوتا تھا. تیسرے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اسے چھوڑ دو. 3 دن وہ مسجد نبوی میں کیا دیکھتا رہا، کیا سنتا رہا؟ نماز دیکھا، قرآن کی تلاوت سنی. جب 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کر دیا، واپس بھیجنا، تو باہر جاتے ہیں مسجد نبوی کے، غسل کر کے واپس آتے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتے اور عرض کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے ساتھ مجھے پکڑ کے یہاں پہ لے گئے، آپ مجھے بتائیں اب میں کیا کروں، میری رہنمائی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جائیں عمرہ پورا کریں. اور پھر جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا عمرے کا طریقہ الگ ہے، اور اللہ کی تکبیر ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو مشرکین مکہ نے کہا کیا سبب تھا کہ اپنے باپ دادا کے دین سے خارج ہو گئے تم؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے سلام لے کے آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا ہوں، یہ کلمہ پڑھا ہے میں نے. جب انہوں نے زیادہ سختی کی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، جب اپنے یمامہ کے جو سردار تھے، اور گندم مکہ سے وہیں سے آتی تھی، مکہ میں گندم تو کاشتکاری ہوتی نہیں ہے، تو اللہ کی قسم میں گندم کا ایک دانہ تمہیں نہیں دوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. یہ پاور ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو پھر واپس وہاں پہ چلے گئے. اور بڑا پیارا قصہ ہے. تو اس قصے میں جو اصل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ ثمامہ بن اثال مشرک تھا، اور اسی حالت میں ہی مسجد نبوی کے اندر کی بات میں کر رہا ہوں، صرف حرم مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی کے اندر باندھے رکھا. تیسری دلیل یہ ہے کہ یہودی رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کوئی جانتا ہے واضح دلیل؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ تھی، جو درع تھی، ڈھال تھی، کس کے پاس تھی؟ گروی میں یہودی کے پاس تھی، اور آپ سے وفات کے بعد بھی وہ ڈھال رہی. سبحان اللہ. تو مطلب یہودی کہاں تھا؟ مدینہ میں ہی تھا. تو مشرکین جو ہیں مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں، حدود مدینہ کے اندر، اور بہتر ہے کہ وہ بھی داخل نہ ہو. لیکن اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے کسی غرض، سکونت ہمیشہ اختیار کرنا سے منع ہے. حجاز میں تو منع کیا گیا ہے کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو، یعنی ہمیشہ کی سکونت اختیار کرنا منع ہے. ہاں تجارت کے لیے، کام کے لیے، بزنس کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے آنا، اس میں کوئی حرج نہیں آ سکتے. واللہ اعلم. کیا چیز؟ کون غیر محرم؟ کافر عورت. کافر تو کافر، غیر محرم کا ہونا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کافر کا محرم دیکھیں، غیر محرم دیکھیں گے، کیا مطلب؟ کافر عورت بھائی ہے، کافر محرم کے کہاں؟ محرم تو مسلمان عورت کے لیے ہوتا ہے بھائی.
یہ میں کہہ رہا ہوں محرم تو اسلام مسلمانوں ہونے کو ہوتا ہے، کافر کے لیے کیا محرم غیر محرم ہے؟ کیا مرد ہو یا عورت ہو مسجد مدینہ کے حدود میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مکہ میں ممنوع ہے، مکہ میں نہیں آ سکتے مشرکین، آ جائے تو پھر باہر نکالو، حکومت بھی نکالے گی، آپ میں تو نہیں نکال سکتے نا۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور واقعی کچھ لوگ چپکے سے داخل بھی ہوئے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو جو امن والے ہیں، جو سیکورٹی والے کو بتائیں، وہ خود ان کا کام ہے، وہ نکالیں گے۔ ہمارے ذمہ کام ہے ہم جا کے لڑ پڑے تم کہاں سے اندر آئے ہو، ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ اگر آپ دیکھ بھی لیں، ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی شخص کس طرح پتہ نہیں کیا تھا، پیٹر کسی نے دیکھ لیا پتہ نہیں کیا، کہتے مشرک کہاں سے آ گیا یہ کلاک ٹاور میں۔ میں کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، نام بعد میں بدلتے نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو تمہیں کسی نے کہا مشرک ہے وہ یا کافر ہے؟ کہتے نام سے پتہ چل گیا اس کے، جا کے لڑنا اس بیچارے سے۔ اگر ایسا آپ کا اگر شک ہے تو آپ جا کے جو سیکورٹی کو بتا دے بھائی اس کا میں نے دیکھا اس کا نام ایسے، دیکھیں پتہ تو کریے کوئی مشرک تو نہیں اندر آ گیا۔ بہرحال تو ہمارا کام نہیں ہے جو اس معاملے میں مسجد حرام میں داخل ہونا مشرکین کفار کے لیے ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ نجس ہیں، اور یہ نجس معنی نجاست ہے کیونکہ مشرک نجس ہوتا ہے، اور مدینہ میں داخل ہونے کی اس کی اجازت ہے۔ میں پورا کر لوں سوال پھر آخر میں انشاءاللہ۔ اسی کے تعلق سے سوال ہے۔ ہاں، دعوت کے یعنی کفر کو بلائیں اور دعوت اس کو دیں۔ مسجد حرام میں ممنوع ہے، نہیں مدینے میں۔ ہاں تو کوئی مشکل نہیں، اگر ویسے جا سکتے ہیں تو دعوت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جب کہ کہا کہ اس کی اجازت ہے، ضرورت ہو تو آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک موقع کے اندر غلام اگر ہوتے تھے جتنے بھی اس دور میں مسلمان ہوتے تھے، جب منع کر دیا گیا تھا کہ آج کے بعد مشرکین نجس سے داخل نہیں ہوں گے تو ان کو بھی نکال دیا، کوئی مشرک باقی نہیں رہا۔